آپ کے خیال میں جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اور میں نے تو جب وہ سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئے تھے میں ان کے خلاف کورٹ میں گئی تھی. میں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی. میں نے وہ ثبوت بھی ساتھ اٹیچ کیے تھے جس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ اس وقت کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب ان کے گھر گئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ نواز شریف کو آپ نے سزا دینی ہے, مریم کو آپ نے سزا دینی ہے اور بیل نہیں دی. تو آپ کو یاد ہوگا ان کا آن ریکارڈ آن کیمرہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس دیے. اور تو میں نے یہ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ سزا ہوگی؟ میں نے کہا جی ہماری 2 سال کی محنت, 2 سال جو وہ محنت کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد جو 4 سال انہوں نے عمران کو لانے کے بعد 4 سال جو اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے محنت کی ہے, اس پہ نہ صرف ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے ان کو بلکہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. آپ نے ذکر کیا پاناما کا حوالے سے, اور اس زمانے میں جو جبر کی روایت تھی وہ ہمارے ہاں جس طرح چلی, بہت ساری باتیں اب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں. اب آپ کی حکومت بھی ہے ایک, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ہائیبرڈ نظام تخلیق کیا گیا تھا. جو اس کے ذمہ دار تھے اس کے حوالے سے آپ کے خیال میں ان کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی کہ جو اویئرنیس عوام کے اندر ووٹ کو عزت ہو کیمپین کے بعد آئی ہے, سب سے بڑی سزا جو ہے اور سب سے بڑی ڈیٹرنس جو ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کی حرکات میں ملوث رہی ہیں, اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ملوث رہی ہیں. تو میرے لیے بطور پاکستانی جو ایک جمہوری سوچ رکھتا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے قربانی دی اور بڑی احسن انداز میں لوگوں کو یہ بابت کرا دیا کہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین کے اندر اچھا لگتا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل ڈومین سے باہر نکل کر کچھ بھی کرے گا تو اس کے لیے دیر از اے پرائز ٹو پے. آئی تھنک اس کی وجہ سے جو ڈیٹرنس کریٹ ہوئی ہے وہ ایک بہت خوشائن بات ہے. اس کے علاوہ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں. جو بھی جس بھی ادارے کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس رہے ہیں بطور ادارہ کسی بھی ادارے کو ٹارگٹ کرنے کے حق نہیں, کیونکہ یہ کوئی بلیک چیک چیز نہیں ہوتی. 1 یا 2 افراد ہوتے ہیں یا چند افراد ہوتے ہیں جو اپنی اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے ادارے کی بدنامی کا باعث بنتے. تو میرا خیال ہے کہ اداروں کو بھی اس قسم کے جو لوگ ہیں جو ان کی بدنامی کا باعث بنے, جن کی وجہ سے اداروں پہ انگلیاں اٹھی ہیں, ان کو سزا دینا. نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی گجرانوالہ میں, اور میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا نام بھی لیا, جنرل فیض حمید صاحب کا نام بھی لیا. پھر آہستہ آہستہ ہم نے نون لیگ کے جتنے لوگ ہیں اور آپ کی طرف سے بھی سنا کہ وہ نام صرف مختص ہو گیا الزام جنرل فیض حمید کے لیے, اور جنرل باجوہ کا نام آہستہ آہستہ معدوم ہوتا گیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی نام کبھی بھی معدوم ہو سکتا ہے. کوئی ایسا ہے, میاں صاحب کی بہت بڑی آئی تھنک کنٹریبیوشن ہے کہ جب ایک پیج جو تھا وہ اپنے اسٹرانگسٹ پہ تھا اور جب کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک جنرل باجوہ جو تھی وہ عمران کو سپورٹ کرتے رہے, عمران کی حکومت برقرار رہی, تب تک وہ جنرل باجوہ کی تعریف میں ہم زمین اور آسمان کے کتابیں ملاتے ان کو دیکھے گئے. اور جب وہ اپنی ریٹائر ہو گئے, آفس سے چلے گئے, تو ہم نے دیکھا کہ عمران نے کس طرح سے اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دی. یہ بزدل کی نشانی ہے کہ جو جانے والا چیف ہے اس کے آپ گریبان پکڑیں, اور جو آنے والے چیف ہیں جو اب ہے ان کے آپ پاؤں پکڑیں. تو اس سے انسان کی جو سیاست ہے اس کی ڈائریکشن آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے, بالکل میں اس چیز کو بڑے فخر سے دیکھتی بھی ہوں, اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک لینڈ مارک ہے کہ جب ایک پیج پوری آب و تاب کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, پوری پاور کے ساتھ اقتدار تھا, نواز شریف صاحب نے اس کو للکارا. اور میں آج بھی وہ لمحہ یاد کرتی ہوں, تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں پلیز رسول صاحب کہ میں اس دن, کیونکہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا وہ, اور وہ گجرانوالہ میں تھا, تو میں اس جلسے میں تھی.
मैं स्टेज पे बैठी थी और जो स्पीकर्स थे, क्योंकि उनका रुख जो है वो आवाम की तरफ होता है, तो स्पीकर्स का रुख आवाम की तरफ था। स्टेज पे बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आई, तो मैंने एक लम्हा आया जब मैंने स्टेडियम था, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, फ्रॉम द फर्स्ट रो टू द लास्ट रो, मैंने एक अप्रोर देखा, मतलब पूरा स्टेडियम उठ के खड़ा हो गया। तो मुझे आवाज़ नहीं आई, मैं ऐसा बात कर रही थी। मेरे साथ हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे सामने क्या बात की है जो इतना जोश और जज्बे में एक लहर दौड़ गई है पूरे स्टेडियम में। तो उन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने जो आर्मी चीफ और DJI का जो उस वक्त के फिल्म का नाम लिया। उसके बाद फिर जो आपने देखा कि उस दिन से, क्योंकि पब्लिक में इनको एक्सपोज कर दिया गया, उस दिन से जो अवेयरनेस आवाम के अंदर आई, जो इमरान की हुकूमत ख़त्म हुई, उसमें उस बहादुरी का और उस जुर्रत का जो सिटिंग लोगों के ख़िलाफ़ की थी नवाज शरीफ साहब ने, उसका बहुत, और आज भी हम खुलेआम नाम लेते हैं। अच्छा, एक सवाल, 3 अफराद का मैं नाम लूँगा और उनसे कभी आपकी मुलाकात रही है। एक तो हैं साकिब निसार साहब, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद। कभी आपकी मुलाकात हुई उनमें से किसी किरदार से? साकिब निसार साहब से तो शायद कभी मुलाकात नहीं हुई। जनरल बाजवा साहब से मेरी एक मुलाकात हुई थी जब वो चीफ बने थे। तो पहली दफ़ा चीफ बनने के बाद वो जब तशरीफ़ लाए थे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी फैमिली के साथ थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो आए थे। साकिब निसार साहब का अगर आपने अब जिक्र कर दिए तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आज मैं उनका स्टेटमेंट देख रही थी और जिस तरह की वो अब बातें कर रहे हैं, वो आज भी एक्टिव हैं बाय द वे। वो जितना इस पे छूट बोले वो कौन को पता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि साकिब निसार साहब इस कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं और इसकी वजह ये है कि वो इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे और एक कर्नल, एक ब्रिगेडियर जो था वो उनको इंस्ट्रक्शंस देता था, जनरल फैज़ उनको इंस्ट्रक्शंस देता था और उन्होंने उससे मुलाकात से इनकार नहीं किया। और उनका जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ से मेरी अच्छी जान पहचान है, यह सलाम दुआ है। तो वो सलाम दुआ क्या थी वो कौम के सामने आ चुका है। और उन्होंने जो कौम पे जुल्म किया, जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ किया, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, वो मैं अभी उस बात को साइड पे रखती हूँ, लेकिन उससे भी बड़ा जुल्म क्या किया उन्होंने एक नाअहल, नालायक और हर तरह से बदकिरदार शख्स को लाज कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। उसको और सिर्फ मुसल्लत नहीं किया, उसको सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट दे दिया। और फिर जो उनके साथ 4 साल उस सादिक और अमीन ने किया, आज वो उसकी वजह से समझ नहीं आएंगे। तो मेरा ये, और उसकी सबसे पहली सजा तो उनको ये मिली कि आज वो किसी पब्लिक गैदरिंग में जाने के काबिल नहीं। मेरा एक पर्सनल मुशाहिदा है जिसकी मैं अब बात नहीं करना चाहती। उनकी जो फैमिली में से क्लोजेस्ट मेंबर ने मुझे ये बात बताई, वो फौतगियों पे नहीं जा सकते, वो शादियों पे जब जाते तो छुपते फिरते, बल्कि हमारे जो मेंबरान हैं मुस्लिम लीग के, उनके हाथ पकड़ के उनको कहते कि मुझे माफ़ कर दे। तो और आज वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी सज़ा तो ये है, मैं ये समझती हूँ कि ऐसे किरदारों को इबरत का निशान बनाए बगैर ये कौम तरक्की नहीं कर सकती, इस मुल्क की डायरेक्शन सेट नहीं। जजेस के हवाले से आपका लहजा गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत तल्ख भी रहा, सख्त भी रहा और एक ट्रक एक सिंबल बन गया है, सोशल मीडिया पे भी उसका शोहरा रहा। तो वो ट्रक की क्या कहानी है, अगर आप एक्सप्लेन कर सके? ट्रक की कहानी मैंने तो नहीं सुनी। ट्रक की कहानी तो इनकी ऑडियो लीक में आ गई और वो सिर्फ ट्रक की कहानी नहीं है, उसके पीछे एक पूरा बेदक है। और वो जब फरबीज़ इलाही साहब की ऑडियो मंजर आम पे आई जिसमें वो जज का नाम लेके कह रही कि उसके सामने हमारा केस लगवा दो और उनको ये कह रही कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो
اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ مراسم بہت پرانے بھی ہیں اور بہت مضبوط بھی ہیں. اس کے بعد انہی کی خاتون رکن جو ہے ان کی بھی ایک آڈیو یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو سامنے آئی جس میں وہ ڈوگر صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی آپ نے فواد چودھری صاحب کی آڈیو بھی سنی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ممبرس کا نام لے رہے ہیں کہ وہ فلاں فلاں جو جج ہیں وہ ہمارے کہنے میں ہیں. تو عطا تارڑ کا انہوں نے نام دیا کہ ان لوگوں کے خلاف ہم مقدمات بنوانے لگے. اور ٹرک جو ہے وہ کیا ایگزیکٹ جملہ تھا وہ مجھے یاد نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرک شاید کھڑا کر بھی ہے پہنچنے والا ہے. پہنچنے والا یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو بات صرف ٹرک کی یا ملاقات کی یا بینچ فکسنگ کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان چیزوں نے صرف اس چیز کی نشاندہی کی ہے بلکہ اس کے اوپر ایک مہر لگائی ہے سچائی کی جو بہت دیر سے عوام کے سامنے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا گرائپ کیا ہے. مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے؟ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کا کوئی پٹیشن دائر ہوتی ہے یا مسلم لیگ نون کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو اس میں وہی بینچز آتے ہیں. اور یہ بات اب زبان زد عام ہو چکی ہے کہ جب بینچ بنتا ہے تو بینچ بننے سے جب بنتے ساتھ ہی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. تو یہ ساری اس سازش کی کا بھانڈا پھوٹا ہے جو سازش کچھ لوگوں کو اچھے سے علم تھا کچھ لوگوں کو اتنا اچھا علم نہیں تھا. لیکن اب جب یہ پوری چیز قوم کے سامنے آئی تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ انصاف کے دو معیار ہیں. اچھا، ایک تو عوامی محاسبہ ہو رہا ہے اور اس کا ذکر آپ نے کیا بھی. اب لوگ وہ باتیں کرنے ہیں جو پہلے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سماج میں باتیں ہو سکتی ہیں. ایک عدالتی محاسبہ ایک حکومتی سطح پر بھی ایسے اگر کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ ججز ہیں جنہوں نے بدعنوانی کے تحت غلط فیصلے دیے یا کسی سازش کے تحت فیصلے دیے تو کیا آپ کے خیال میں ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہونا چاہیے یا صرف عوامی محاسبہ کافی ہے؟ دیکھیے یہ دونوں ان کی چیزیں. عوامی محاسبہ جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک عوام کے اندر اویئرنیس نہیں ہوتی ڈیٹرنس کریٹ نہیں اس کی نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے. وہ جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے جو انصاف کے دو معیار ہیں اس کی نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے. یہ اس ملک کی قسمت کے مالک کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. 22 کروڑ عوام ہیں اور ان کو سب پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس ملک میں جو بھی اس ملک کو بیماریاں لاحق ہیں یا امراض لاحق ہیں ان کی وجہ کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہے. جب آپ پبلک ڈومین میں کوئی بات آ جاتی اس کے اوپر جو لیگل ایکشن یا اس کے اوپر جو بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے پھر وہ اس سے آپ جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتے. پھر اداروں پر بھی اس چیز کا پریشر آتا ہے اور آنا چاہیے کہ جو ان میں کالی بھیڑیں ہیں جو ان میں ایسے لوگ ہیں جو ان کو بدنام کرتے ہیں ان کو ان کے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. ان کو قوم کے سامنے جو ہے اس چیز کا کیا جائے کہ کوئی بھی سزا و جزا سے اوپر نہیں ہے. وہ جو اگر کوئی ایسا کرے گا اس کو پے کرنا. آئی تھنک پبلک اویئرنیس اس کا پہلا اسٹیپ ہے اور وہ لیڈ کرتا ہے پھر کسی ایکشن. میرا یہ خیال ہے کہ دونوں چیزیں ایکولی. اچھا، مسلم لیگ نون کی ماضی میں کچھ تعیناتیاں ایسی رہی ہیں جو بعد میں خود مشکل کا سبب بن گئی ہیں. جیسے ثاقب نثار صاحب بھی کسی زمانے میں لا سیکٹری لگائے گئے تھے، اس طرح چیئرمین نیب کی تعیناتی کا. تو کیا یہ ججمنٹ کے ایشوز ہیں، ڈسیزن میں کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص جب اس کو کوئی عہدہ مل جائے جب وہ اس قسم کی حرکات کرتا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار کیونکہ عہدے کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہے. اور یہ جن کا آپ نے نام لیا یہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جن کو حالات کا علم نہیں ہے، جن کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، جن کو اپنے فرائض کا احساس نہیں ہے یا جن لوگوں کو غلط اور صحیح کی پہچان نہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک سسٹم اور ایک پروسیس کے تھرو یہ لوگ پڑھتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے اپنے فرائض سے انہوں نے غفلت برتی
اور یہ کرمنل جو تھی نیگلیجنس تھی. انہوں نے پریشر کے آگے سر جھکایا. انہوں نے پریشر میں آ کر, اب مجھے نہیں پتا وہ کیا محرکات تھے, کیا چیزیں تھیں جس پہ وہ ان کو یہ سرنڈر کرنے پہ وہ مجبور ہوئے. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایسی جو پریسیڈنٹ سیٹ کی جو کسی بھی طرح پاکستان کے لیے ایک اچھی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں جن کا کانٹریبیوٹ نہیں کیا انہوں نے. اور میرا خیال ہے کہ جس ایکسٹریم پہ وہ چیزوں کو لے گئے, اس کے بعد پاکستان انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے.